تو یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ بھی لائر ہی ہیں، اور ان کا تو باقاعدہ ٹویٹ بھی آیا ہے جن کا نعیم منجوتا صاحب نے تذکرہ کیا کہ ان کو اطلاع آئی تھی کہ وہ شفٹ ہو گئے اڈیالہ. تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا. شیر افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں سر، یہ آپ کو کیا اطلاع، چونکہ آپ نے تو باقاعدہ پوری تفصیلات کے ساتھ ٹویٹ کر دیا تھا کہ نہ صرف کہ منتقل ہو گئے ہیں بلکہ ایسی جگہ منتقل ہوئے ہیں اڈیالہ میں کہ جہاں پر ایک اٹیچ بات بھی ہے جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے. وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو وہ آپ کو کیا اطلاع تھی، کیا معاملہ تھا؟ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے؟ میں ابھی اس وقت ایگزیکٹلی نہیں ہے، نکال لیتا ہوں ایک سیکنڈ. آپ فرمائیے، اگر میں غلط کوٹ کیا مجھے کریکٹ کیجیے پلیز. جی. یہ تھا کہ ہی از بینگ شفٹڈ اینڈ دی ارینجمنٹس آر بینگ میڈ فار ہز اکوموڈیشن ان اڈیالہ. سر میں پڑھ دیتا ہوں، میں نے نکال لیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. انہیں ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جس میں واش روم اور دیگر سہولیات موجود ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کے لیے جیل قوانین کے تحت قابل قبول ہیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہیں یہ اردو میں تو نہیں تھا، یہ تو انگلش میں تھا. یعنی آپ کے اکاؤنٹ سے پڑھ رہا ہوں شیر افضل صاحب، میں ٹویٹر نکال کے. اچھا، میں آپ کو اسکرین شاٹ نہیں، آپ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پڑھا ہے میں نے. اچھا، یہ اس طرح ہوا کہ آج جب چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آرڈر ابھی سے نافذ العمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ریٹن آرڈر میں آج ہی جاری کروں گا. جس کے بعد تقریباً 6 بجے کے لگ بھگ اٹک سے جو ہیں وہ اطلاع آئی کہ جی ہیلی سے ان کو شفٹ کیا گیا. ہمارے ایک سورس ہیں اڈیالہ جیل میں، ان سے پھر بات ہوئی کہ جی خان صاحب پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ریسیو کرنے کے لیے یہی ان کی ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے، اور یہاں پہ ہم نے البتہ جو جس جگہ پہ جو بی کلاس ہے جو انٹائٹل اکوموڈیشن ہے وہ ہم نے ان کے لیے پریپیئر کر دی ہے، اور ہی از بینگ شفٹڈ اینڈ از ان دا پروسیس، یعنی راستے میں ہے. تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ ٹویٹ کی. اس دوران پنجوتا صاحب کی بات ہوئی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ سے، جنہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی شفٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ بات کنفرم ہے کہ ایلی جو ہے ہیلی کاپٹر وہ اٹک جیل سے اڑا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ کیوں یہ میٹر جو آج ہونا تھا پوسٹپون ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ جو ہائی کورٹ کا تحریری آرڈر تھا وہ نہ وصول کرنے کی وجہ سے یہ میٹر جو ہے انہوں نے پوسٹپون کیا. تو وہ یعنی اٹک جیل سے نکلے ہی نہیں ہے نا؟ ہیلی کاپٹر والی بات بھی غلط تھی، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، ہیلی کاپٹر کی تو مجھے یہ فوٹیج بھی بھیجی ہے وہاں موجود صحافیوں نے. اس میں چیئرمین صاحب تھے اس میں آپ کے؟ نہیں، میری بات آپ میں نے گزارش کی نا، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی یہ ایزیوم کیا کہ اسی ہیلی میں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم ناؤ، کل فیصلہ آ جائے گا، ریسیو ہو جائے گا تو کل شفٹ ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ فیصلہ، چونکہ چیف صاحب نے آج عدالت میں کہا کہ میں آج ہی جاری کروں گا، صحیح ہے، تو لہٰذا فیصلہ جو ہے وہ کل ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور تعمیل جو ہے اس کی انسٹنٹ یعنی فی الفور بنتی ہے. سر، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگین چیف جسٹس صاحب نے عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ کیا، جن کے بارے میں چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانا ہے، شکایات ہیں، تحفظات ہیں. آپ کو ان پر اعتماد کچھ بحال ہوا ہے ان حالیہ فیصلوں سے، آج کے فیصلوں سے، یا آپ کی وہ تحفظات برقرار ہیں ان کے حوالے سے؟ کونسل کے حوالے سے تو ہم نے کلیئر کٹ ایک اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ جو میٹر ہیں وہ فی الوقت ڈیفر ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب جو تھے ان کی ہدایات کے تحت ہم چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا یہ وہ ڈیفر ہوا ہے. نہیں، نعیم صاحب ابھی ساتھ ہی ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو انہوں نے خود بتایا ہمارے پروگرام میں کہ جب وہ ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے تب بھی انہوں نے کہا، یہ آج سے 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو تب انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا ہے کہ آپ نے بالکل اس معاملے کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ان کے خلاف جانا ہے سپریم جوڈیشل کونسل. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں ان کو جھٹلا نہیں رہا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہر ایک وکیل جو ہے اپنی باری پہ ملتا ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ اس پہ ابھی یہ کیٹاگرک ڈائریکشن نہیں ہے کہ ابھی آپ نے فوراً اس کو فائل کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آج جو پٹیشن تھی جو چیف صاحب نے الاؤ کی ہیں یہ یقیناً خوشائند ہیں. ہمیں بہت سارے خدشات ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کی عدالت سے خدشات تھے اور ہیں، لہذا ان حالات میں آج کا فیصلہ خوشائند ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. اور ہماری توقعات تھوڑی سی پیدا ہو گئی ہیں، گرچہ آج ہی ان کے پاس ضمانت کی درخواست تھی جس میں دونوں طرفین کے وکلاء موجود تھے، ریکارڈ موجود تھا،
ہونا یہ چاہیے تھا کہ سائفر کیس میں بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہوتی، لیکن فاضل چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایسے وجوہات پہ ایڈجرن کر دیا جو میرے خیال میں قانون ایکنالج نہیں کرتا ہے، کوئی ریزن نہیں ہے ایڈجرنمنٹ کی، لیکن بہرحال انہوں نے ایڈجرن کر دیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ تھوڑی بھی انصاف ہو ہی جاتا ہے تو ہم شکر گزار ہیں اگر ہمیں کوئی ہمارا حق دیتا ہے۔ صاحب آج کے فیصلے کی حد تک آپ آج کے فیصلے کو قابل تعریف سمجھتے ہیں عامر فاروق صاحب کے؟ جی میں بالکل، جہاں پہ تعریف ہوگی ہم ضرور کریں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت کی اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے انصاف اور انصاف کے اداروں پہ لوگوں کا بلیف مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ایسے ہو جو نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور بالخصوص فاضل چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے خدشات ہیں ہمارے موکل کے، اور ان کا مداوع ہونا ضروری ہے۔ بہرحال آج کا فیصلہ خوشائند ہے اور ہماری توقع اب پیدا ہو گئی ہے، گرچہ میں تو پہلے یہ کہتا تھا کہ شاید سائفر کیس میں بیل کے لیے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سر جو ٹویٹ ہے اردو والا یہ آپ نے نہیں کیا ہے؟ آپ کا انگلش والا ٹویٹ تھا، وہ اردو والا ٹویٹ آپ نے نہیں کیا ہے؟ نہیں، میں نے انگلش کا ٹویٹ بھیجا تھا، وہ اس میں دیکھیے آپ اس بات کو پکڑ گئے ہیں کہ نہیں، میں اس لیے کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں مجھ سے کہا نا کہ بھائی ٹویٹ پڑھا ہے آپ نے، ٹویٹ میں نہیں لکھا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے انگلش کا ٹویٹ جو تھا وہ بالکل میں نے اس کو کیا، پھر بعد میں دیکھیں اس کے بعد جو ہے انگلش ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں ہم لگاتے ہیں، وہ گوگل ٹرانسلیٹ کرتا ہے، مجھے خود اردو ٹائپنگ نہیں آتی ہے۔ اچھا، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ شیرت انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا تو اب نعیم صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ کی کب آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے؟ جی ان سے آخری ملاقات کوئی ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، اور کل جو ہے سماعت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس کی سماعت عدالت ہے وہ شفٹ کی گئی ہے جیل کے اندر۔ جی بالکل، تو اس میں ہم پیش ہوتے ہیں جی، اور وہ اٹک جیل میں ہوگی کل والی سماعت؟ بالکل بالکل جی۔ آپ کو لگتا ہے کل والی سماعت یعنی اس وقت ٹیکنیکلی مجھے کریکٹ کیجیے گا ٹھیک ہے نا، ٹیکنیکلی اس وقت ایک ہی کیس میں زیر حراست ہے، وہ توشہ خانہ میں ضمانت ہو گئی ہے، ایک ہی کیس میں زیر حراست ہے جو کہ سائفر کیس ہے، صحیح ہے؟ بالکل جی، ایک ہی کیس میں زیر حراست ہیں، اور اس کیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ 15 دن پہلے جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، ان کا ریمانڈ لیا گیا، اور یہ آپ کو سب چیز پتا ہے۔ جی ہاں، وہ تو آپ نے بتایا۔ اور کل کی سماعت جو سائفر کیس کے حوالے سے اس میں آپ کو امید ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ جائے گی کل کی سماعت، یا آپ کو لگتا ہے کہ کل ایک اور تاریخ ہی جائے گی آگے؟ دیکھیں جو کل کی سماعت ہے نا جی، یہ تو بیسیکلی ریمانڈ کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ 14 دن کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی تو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ جس وقت بیل لگے گی، بیل جب لگتی ہے تو اس وقت ہی ضمانت کنفرم ہوتی ہے، اور وہ تو ریمانڈ کے لیے جج صاحب نے وہاں پر جانا ہے، انہوں نے کوئی بیل کے اوپر سماعت نہیں کرنی۔ بیل ہماری ہائی کورٹ میں ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر صرف یہ بیل ہی نہیں ہے، 14 کے قریب کیسز ہمارے وہاں پر پینڈنگ ہیں، اور اسی طرح سے 4 ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جو کہ کوئی فکس نہیں کی جاتی، کوئی فکس کی جاتی ہیں تو اس میں ایڈجرمنٹ دے دی جاتی ہے، اور کچھ میں جب فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے تو فیصلہ جلدی سنایا نہیں جاتا۔ تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ تمام ضمانت کے حوالے سے سائفر کیس کی تاکہ انصاف کے جی ہائی کورٹ میں کب ہے سماعت ضمانت کے حوالے سے سائفر کیس میں؟ جی ہائی کورٹ میں آج فیصلہ محفوظ کیا گیا کہ یہ اب سماعت جو ہے اوپن کی جائے گی یا ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے گی۔ تو اب ڈیٹ دیکھتے ہیں، کل کے لیے فکس کرتے ہیں، پرسوں کے لیے کرتے ہیں، یا پھر وہ بھی فیصلہ محفوظ یہ بھی رہتا ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا جی۔ تھینک یو سر، بہت